بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، آپ نے یہ فریز ضرور سنا ہوگا کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. جارحانہ انداز جو ہے وہ بہترین تحفظ ہوتا ہے. اچھا، پی ٹی آئی کو اپنی مقبولیت برقرار رکھنی ہے تو عمران کے بتائے ہوئے اصولوں پر اور عمران کے جذبہ، جو اس کا جذبہ ہے، اس کی طرح کام کرنا ہوگا. آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو آپ ضرور شیئر کیجئے گا. خاص کر کے جو لوگ پی ٹی آئی میں لیڈ کر رہے ہیں ان تک ضرور پہنچائیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور وہ بھائی بہت کہتے ہیں بیل کا بٹن ضرور دبائیے ورنہ آپ کو نوٹس نہیں ملتا. اچھا دیکھیے، حالات کو مصیبت نہیں چیلنج سمجھ کر لینا چاہیے. حالات کو مصیبت نہیں چیلنج سمجھ کے لینا چاہیے. احتجاج کو قوت میں بدل کر آگے بڑھنا ہے. احتجاج کو قوت میں بدل کر آگے بڑھنا ہے. صاحبوں، 9 مئی کے جھوٹے واقعے کو، اس کے پروپیگنڈے کو پی ٹی آئی کی قیادت نے ذہنی طور پر جو ہے بہت زیادہ لے لیا ہے اور بہت ڈیفینسو سوچ اختیار کر لی ہے. آپ لوگوں کو اتنی زیادہ احتیاط نہیں برتنی چاہیے. اس سوچ سے باہر آئیے. یار، آپ حق پر ہیں، تم سچ پر ہو، تمہیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. سیاست میں تو جو بڑھ کر سچ بولتا ہے، جو پرو ایکٹیو ہوتا ہے، وہی جیتتا ہے. آپ کے پاس تو پرو ایکٹیو ہونے کے سارے عناصر موجود ہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں، سچ پر ہیں. اور دیکھیے، جو لوگ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بڑھ کر آگے بڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ تیاری میں لگے رہتے ہیں. کبھی کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں، کبھی کسی تحریک میں لگ جاتے ہیں. تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ان منفی باتوں کو ذہن میں دینے کا، اتنی زیادہ احتیاط برتنے کا. وہ تو آگے بڑھتے ہیں. اور جو ری ایکٹیو ہوتے ہیں، ڈیفینسو لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ ارے بڑی زور کا لگ گیا کہا اور ارے میرے خلاف سازش ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس سوچ سے باہر آئیں اور عمران والا جذبہ، عمران کے اصول، یہ بہت زیادہ احتیاط جو ہے نا، احتیاط اچھی چیز ہے لیکن بہت زیادہ احتیاط اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. آپ اس کی طرف جا رہے ہیں. ہر وقت ڈرتے ہیں کہ اگر ہم باہر جائیں گے تو وہ لوگ ہمارے درمیان میں بھیج کے جو فساد کرا دیں گے. پھر کیا کر سکتے ہیں آپ اللہ کو گواہ بنائیے کہ آپ کس نیت سے جا رہے ہیں. پرامن انداز سے اسٹارٹ کیجئے، پھر دیکھیے قوم ان کو خود پکڑے گی. ایک بات جو میں چاہتا ہوں ہم سب کو سمجھنی چاہیے. دیکھیے، آپ میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے، سیاسی جماعتوں میں، آپ حق مانگنے نہیں، حق چھیننے نکلے ہیں. آپ سیاست میں ٹکراؤ سے بچنا چاہتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ٹکرانا پڑے گا. پاکستان کی سیاست میں ٹکراؤ از وائٹل. اس کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں بنتا ہے. اگر آپ اس ٹکراؤ سے بچتے رہے تو قوم جو ہے وہ مکمل طور پہ مایوسی میں چلی جائے گی. جو کچھ قوم کے ساتھ انہوں نے کیا ہے وہ پہلے مایوس ہے، اور اگر اس وقت آپ آگے نہیں بڑھے تو بہت سے حالات جو ہے اس میں آپ انٹر ہو جائیں گے. یہ وقت ہے کہ آپ پرامن رہتے ہوئے اڈیالہ کے باہر دھرنا دیجئے. میدانوں میں جمع ہو کر، بڑی تعداد میں کسی بھی میدان میں جمع ہو کر دعائیں کرائیے، اجتماعی دعائیں کیجئے. میدانوں میں جمع ہو کر گھر کی چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دینے لگیے. اب وہ حالات انہوں نے آپ کے گرد کر دیے ہیں. ہر مسجد میں دعائیں کرائیں. یہ پنجاب کا جو آئی جی اور ہوم منسٹر اور وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے خلاف مقدمات قائم کروائیے. ان کی میمز بنائیے، ان کے کارٹون بنائیے، ان کی تصویریں لوگوں کی نگاہ میں روز پبلش کیا کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر والوں سے ملے ہوئے ہیں. اور اوپر والوں کو تو سب جانتے ہیں کہ عاصم منیر کون ہے اور شہباز شریف کون ہے. وہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. کیونکہ اگر یہ وقت آپ نے احتیاط میں گزار دیا تو بہت کچھ خراب ہو جائے گا. آپ کو اپنا کمیونیکیشن اس وقت اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے. اپنی پوسٹنگ جو ہے اس کو بڑھا دینا چاہیے.
ایک اور چیز جو میں نے ابھی آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جعلی حکومت اور اس کے جو جعلی وزیر ہیں ان سب کو یہ یقین ہے، اگر ان کے آپس میں آپ گفتگو کو سن لیں اور ان کے جوک سن لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کو پکا یقین ہے کہ ان کی حکومت کسی وقت بھی ڈول جائے گی۔ لہروں پہ ریتوا کا محل ہے بنایا، ریتوا کے پھول پتجھڑ میں لگائے رے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ لہروں پہ ریتوا کا محل ہے بنایا، یہ چلے گا نہیں، ذرا تیزی سے لہر آئے گی تو اٹھا کے ان کو دور لے جا کے پھینکے گی۔ جب ان کا یہ ایمان ہے، ان کا یہ یقین ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ تو صرف ایک دھکے کے منتظر ہوتے ہیں۔ اٹھیے، بڑھیے اور ایک زور سے ان کو دھکا دیجئے کہ یہ اپنے اصلی مقام پہ پہنچ جائیں۔ اچھا دیکھیے ایک اور ریزن ذرا سوچئے، آئی ایم گیونگ یو مائی ریشنل۔ یہ لوگ 2 سال سے عاصم منیر تھے یا باجوہ تھے یا اب عاصم منیر ہیں، اس کے بعد شہباز سے، یہ پوری لائن پی ڈی ایم اور یہ لوگ یہ گینگ جو ہے پورا 2 سال میں انہوں نے اگر ایک بھی عوام کی بہبود کا کام کیا ہوتا، ایک بھی، تو 20-25% لوگ ان کی حمایت میں آ جاتے۔ یہ سارا وقت جو ہے وہ عمران کو نیل کرنے میں، اس کو پٹ ڈاؤن کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ وقت تو دیکھیں نا، ایک وقت کو آپ کھینچ تو سکتے نہیں الاسٹک کی طرح، دن میں 8-10 گھنٹے ہوتے ہیں کام کرنے کے، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس حکومت کے پاس سال ہے 2 سال، اس کو آپ بڑھا تو نہیں سکتے۔ انہوں نے سارا ٹائم ابھی تک اگر یہ 20-25% حمایت حاصل کر سکتے تھے، وہ حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے 100% بدنامی حاصل کی ہے اور زیادہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے ان کی حرکتوں نے۔ یہ بھلائی کا کوئی تو کام کرتے ہیں نا، یا تو آپ عمران خان جیسی قداور شخصیت کے مقابلے پہ کوئی قداور آدمی لاتے تو پھر لوگوں کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے۔ آپ لے آئے شہباز شریف، سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں کو۔ اچھا اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جب آتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایکسپرٹ ہیں منی لانڈرنگ کے، پیسہ چھپانے کے، یہ وہی جھوٹ کہنا، ڈرامے کرنا۔ اب ذرا بتائیے، صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا، اربوں خربوں لوں گا۔ ایک امریکی جریدے نے، یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ کہا تھا کہ نواز شریف اور زرداری نے اتنی دولت اکٹھی کر لی ہے کہ اگر زرداری روز اور نواز بھی روز $10,000 خرچ کریں تو 100 سال میں بھی وہ رقم پوری طرح خرچ نہیں ہوگی۔ لو کر لو گا، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ اس آدمی نے یہ آفر کی ہے کہ بھئی ملک کے معاشی حالات خراب ہیں، میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ تنخواہ کتنی ہے؟ 10-12 لاکھ روپے ہے۔ اچھا اب آپ ذرا یاد کیجئے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو ایک دن اس نے کہا کہ بھائی یہ تنخواہ تو کم ہے، اس میں ذرا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، میری تنخواہ بڑھاؤ۔ یار یہاں سے آپ کو بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے اگر آپ سوچنے والا ذہن رکھتے ہیں۔ یہ تماشبین لوگ ہیں، یہ سنیما چلا سکتے ہیں، یہ لوہے کا کارخانہ چلا سکتے ہیں، حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ تو حادثے نے وڈیرائزم، چودھریزم، نیپٹزم، ان سب نے جو ہے ان کو یہاں تک پہنچا دیا، ورنہ یہ کسی اس قابل بھی نہیں ہے، لیکن چلو وہ ان کی فیلڈ ہے، سنیما اور کارخانہ لوہے کا وہ چلا سکتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جیسے آپ ایک رکشہ والے سے کہیں کہ بھائی تم رکشہ تو بڑا اچھا چلا رہے ہو، تم ایسا کرو ہوائی جہاز بھی چلا لو، تم ہوائی جہاز اڑاؤ ہمارا۔ یہ جو لوگ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں نا، مجھے ان کی دماغی صحت پہ شک ہوتا ہے کہ یہ کس دماغ کے لوگ ہیں یا ان کا دماغ کیا ہے۔ اچھا اب آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ رہے۔ اچھا صاحب دیکھیے، آخری بات یہ کہ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں، حکومت چلا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کوئی اچھا کام نہ کر پائیں تو آپ بدنام ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اگر آپ غلطیاں کریں
اور اچھا کام بھی نہ کر پائیں اور غلطیاں کریں تو صرف آپ بدنام نہیں ہوتے ہیں، آپ برباد ہو جاتے ہیں، آپ کی قوم برباد ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہی کیا ہے، 2 سال سے انہوں نے قوم کو برباد کر دیا ہے۔ اب دیکھیے ان کو لائے ہیں جہانگیر صاحب، کیا اورنگزیب، کیا نام ان کا، محمد اورنگزیب نام ہے غالباً جی، نئے وزیر خزانہ۔ یار آپ کسی ارسطو کو لے آئیے، لیکن اگر اس کا ذہن یہ ہے، وہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں، ایک انتہائی خطرناک کام کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آئی ایم ایف سے ایک لانگ ٹائم، بڑی لمبی قرضہ لیں گے۔ اچھا، ان کا ذہن بھی قرضوں پہ ہی ہے۔ یہ مسئلہ جب بھی حل کریں گے معیشت کا قرضہ لے کے حل کریں گے۔ یار قرضے لے کے معیشت امپروو ہوتی ہے؟ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، ذہین لوگوں کی، جو بڑا ریپڈلی اس کو یوز کریں اور پھر واپس کر دیں۔ یہ تو سب کھاؤ پی لوگ ہیں، تم کتنا بھی لمبا قرضہ لے لو یہ سب کھا کے برابر کر دیں گے۔ اگر ذہن یہی ہے کہ قرضہ لے کے ملک سنوارنا ہے تو یہ ملک نہیں سنورے گا۔ اگر ذہن عمران خان والا ہے کہ مجھے جو ہے ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں، قوم کو کام پہ لگانا ہے اور پھر قرضہ جلد سے جلد پے آف کرنا ہے جو اس نے کرنا شروع کر دیا تھا، تو پھر آپ کے چانسز بنتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ بہت لمبی آئی ایم ایف سے وہ ڈیل کروں گا۔ کر لیجیے آپ۔ اب ایک لمبی رسی آپ کے گلے میں ڈالی جائے گی آئی ایم ایف کے ذریعے۔ یہ سلوشن نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ اگر اچھا نہیں کر سکتے تو تم بدنام ہوگے، اور تم نے غلطی کی تو تم برباد ہوگے۔ انہوں نے بربادی کی ہے 2 سال سے، اب یہ کام لے کر آئے ہیں۔ ارے شمشاد صاحبہ جو تھی وہ جینیس تھی یار، ان کو رکھ لیتے، ان کو نہیں جانے دیتے۔ اچھا اب آپ کی چوائس ہے، آپ کے ہاتھ میں پاور ہے نا، ڈنڈا ہے، گن ہے، تو آپ کیجئے جو آپ کی مرضی چاہے کیجئے۔ لیکن عوام پہ بہت برا وقت ہے۔ دیکھیے عوام جو ہے اس نے سوچا تھا کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنا غصہ نکالے گی اور پھر حالات بدل جائیں گے، عمران جیتے گا، پھر نئی حکومت آئے گی، پھر نئے زمین پہ نئی فرش گھاس ہوگے گی، نئے پھول کھلیں گے، نئے سویرا ہوگا، نئے دن ہوں گے، نیا جذبہ ہوگا، ہم مل کر آگے بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے آپ کا سارا ووٹ جو ہے وہ چھین لیا۔ اب عوام کے پاس امید بھی نہیں ہے۔ اچھا جب امید بھی ٹوٹ جاتی ہے نا تو انتہا پسندانہ اقدام انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ جس گھر میں بجلی دینے کا پیسہ نہیں ہے، دوا کے پیسے نہیں ہیں، کرایہ اتنا ہے کہ بچے کی فیس دے یا گھر میں کھانے کو لائے، اس وقت وہ ذہنی طور سے اس حال میں ہے کہ وہ جو جی چاہے گا کرے گا۔ اس کو کرنا چاہیے، کیوں؟ اس کے پاس تم نے کوئی چوائس نہیں چھوڑی ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ قیادت آگے بڑھے، ان کو لیڈ کرے، پرامن طریقے سے اپنا احتجاج شروع کریں، اور زیادہ احتیاط مت برتیے۔ احتیاط برتنا ان کا بھی تو کام ہے، یا صرف ساری ذمہ داری آپ کی ہے؟ آپ حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں، تو آپ کا حق پہلا ہے کہ آپ پرو ایکٹیو رہیں۔ اگر آپ پیچھے ہٹے یا آپ نے دیر کر دی تو قوم مایوس ہو جائے گی۔ برائے مہربانی زیادہ احتیاط مت برتیے، اللہ کا نام لیجئے، دعا کیجئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، اپنا بیانیہ بنائیے اور آگے نکلیے۔ اگر آپ نہیں نکلے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔